میں یہ سب حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے گھروں کی، اپنی بیٹھکوں کی، آفسوں کی اور فیکٹریوں کی، کارخانوں کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنے مدرسے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس لیے کہ ایک مدرسے کی تعمیر خالص ایک درسگاہ یا کمرے کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ پورے اسلامی معاشرے کی شریعت اور سنت میں رہ کر پورے معاشرے کی تعمیر ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک آخری سوال، ہمارے جو بچے ہیں وہ یوٹیوب سے جو ہے دین کی تعلیم لے رہے ہیں، جبکہ اس میں زیادہ تر مولانا ایسے ہیں جو نااہل ہیں، ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے بچے مسجدوں سے اور ہمارے مدرسوں سے دور ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوٹیوب سے اس لیے کہ بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے یوٹیوب پر باتوں کو دیکھ کر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو تو خصوصاً بالغ ہونے سے پہلے تو یوٹیوب وغیرہ سے، موبائل سے بہت دور رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ان کی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے، نظروں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ حضرت یہ ایسا نہیں لگتا کہ جو ہمارا مدرسہ ہے اس کے اندر آج جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کو ڈیجیٹل کرا جا رہا ہے؟ یہ تو تعلیم ڈیجیٹل، جب سے یہ تعلیم آئی ہے اس دنیا میں اب تک بھی اور آئندہ تک بھی ڈیجیٹل ہی ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل ہے۔ تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں؟ یہ جتنی تعلیم دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی دینی تعلیم سے نکل رہی ہے، اور اسی دینی تعلیم کے ذریعے سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ ہم نے اس کو ڈیجیٹل نہیں سمجھا، اس کو ہی سمجھنا چاہیے، اسی کے ذریعے سے انگریزی، ہندی، سائنس سب قرآن کے اندر سے نکلی ہوگی۔ جو یہاں کی ماشاءاللہ جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمارے جو چینل کے مادھیم سے کیا ان کو جو اپیل کرنا چاہیں گے؟ جیسے فرحان بھائی نے بتایا، میں یہ سب سے اپیل کرنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے تمام بچوں کو اپنے مدارس کے اندر بھیج کر دینی تعلیم ضرور دلائیں، اور دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، اسی سے ہمارا معاشرہ آگے بڑھا گیا، ہم ترقی کریں۔ ایسا مکتب ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر کافی قرض بھی ہے۔ میں سب لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ علاقے کے اور دور دراز کے سبھی لوگ اپنے اس مدرسے کا اور سبھی مدارس کا تعاون کریں۔ اس کے اوپر جو بار کوڈ لگے گا، ہر آدمی کچھ نہ کچھ، چاہے 100 روپیے سے ہی، ہر آدمی اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا میسیج یہی ہے کہ ماں باپ جیسے کہ اپنے کام پر دھیان دیتے، ہر چیز پہ دھیان دیتے، تو سب سے پہلے بچوں کو اپنے بچوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ اب ماں باپ یہ ہے کہ مدرسوں پہ، اسکولوں پہ، ٹیوشن پہ چھوڑ دیتے، ایسا نہیں۔ بچوں کو اپنے بچوں کو خود آپ ٹائم دو تاکہ آپ کا بچہ آپ کی نظر میں رہے اور اچھی تربیت حاصل کرے۔ کہ بچوں کو جتنی اچھی ہو سکے تربیت دیجیے، مدرسے میں بھیجیے اور ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے۔ اور ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ 350 بچے پڑھتے ہیں، اس میں حفظ ناظرہ دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ سے ہو مدرسے کے لیے تعاون کرے اور کروائے۔ اب یہ جو حضرت اسکینر لگائے گے، آپ اس بار کوڈ پہ تعاون کر سکتے ہیں، اس پہ ڈائریکٹ آپ کا مدرسہ فیض ہیرا نام آئے گا لکھا ہوا۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آئیے اور مدرسے کو معائنہ کرے، اور پھر معائنہ کر کے پھر جو بھی ہو آپ سے ہو سکے تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ فیض ہیرا پہلے مکتب کی شکل میں تھا، اب اس نے مدرسے کا روپ لیا ہے، اور الحمدللہ اس پرفتن دور میں، اس موبائل اور انٹرنیٹ اور گیم کے زمانے میں اللہ رب العالمین کا شکر یہ ہے کہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ میں اور والدین کی ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ میں اس پرفتن ماحول میں بھی 250 سے 350 بچے اس مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں۔ اس پرفتن ماحول میں وہ اپنے گیم کو، موبائل کو چھوڑ کر شوق کے ساتھ مدرسے میں آتے ہیں اور مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اور اس پر جو ہے والدین کو مبارکباد بھی دی جاتی ہے، اور والدین سے گزارش بھی کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ اپنے تمام کام پر فوکس کرتے ہیں، اس طرح آپ اخروی تعلیم پر بھی فوکس کریں، جس طرح دنیاوی تعلیم پر فوکس ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو ہر طرف سے قبول منظور فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو فی الحال ابھی ہماری حاضری جو ہوئی تھی، یہ ایک ملا کالونی ہے دلی کے اندر، اور یہاں پہ ایک ادارہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس مدرسے کو میں آج سے نہیں کئی سال سے جانتا ہوں، اور حضرت محتم صاحب کو بھی، مولانا محسن صاحب جو ہیں، ان کو بھی کافی دن سے جانتا ہوں۔ جب یہ مدرسہ کیا ایک
छोटा सा 2-4-5 बच्चे ही इसके अंदर तालीम हासिल करते थे। इस मदरसे को मैं जब से जानता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा नहीं बल्कि एक आलम के लिए एक नमूना बन चुका। और आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों का ताउन रहा। सबसे पहला ताउन तो बस्ती वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप माल ना दे करके बल्कि सबसे पहले अपनी औलाद मदरसे को दे। सबसे बड़ा ताउन आप लोगों का ये होगा। अगर माल देना चाहें तो माल भी दें और अपनी औलाद भी दें। आज आपकी कौम, आपका बच्चा हाफिज बनेगा या तालीमी मियार को अगर हम देखें तो हम किसी बच्चे को भी या किसी भी इंसान को हम ये नहीं कहते कि आप एजुकेशन या तालीम को हासिल ना करें। आप IAS भी बने, IPS भी बने, DM भी बने, SDM भी बने, बड़े बड़े ओहदे भी लें, मगर सबसे पहले अपना जो इस्लाम है उसको सीखें। जो आपका इस्लाम है सबसे पहले उसको सीखें, बाद में और तालीम है।